لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشوں کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشوں سے کوسوں دور رہتے تھے، بیکار باتوں اور بے مقصد کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان مل جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ جب آپ ایکانت میں ہوتے اور یکسو ہوتے تو ساری باتوں پر غور کرتے تو بات ہی صحیح معلوم ہوتی، دماغ میں بیٹھا لیتے اور جو بات غلط معلوم ہوتی اس سے دور رہتے۔ 12 سال کی عمر میں آپ بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملتی۔ یہ آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتیں اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں میں اور نکل جاتے، یہاں بکریوں کو آزادی سے چرانے کا موقع ملتا اور اپنی روح کو شانتیمے اور آنند پور واتاورن اجول ہوتا۔ وہاں سوچ وچار اور چنتن منن کے لیے آپ کے سامنے ایک وشال میدان ہوتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دور تک پھیلی ہوئی دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتی، آپ اپنا ادھین کرتے اور آپ کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح اپنے لڑکپن کے دن اور جوانی کے سال گزرے، نہ کسی دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، بیکار باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس ننھی عمر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑوں کی سی گمبھیرتا تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی تھی اور بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دوردرشتا تھی۔ بچپن کی بات ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہمند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہمند اور مضبوط سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، آپ نے اپنے تہمند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈول رہے ہو، تم بھی ایسے ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، رنگ رنگ کی محفلیں سجتی، دلچسپ تفریحی پروگرام کرتے، داستانوں کا سننا سنانا اس پروگرام کا ایک پرمکھ انگ ہوتا۔ کوئی ویکتی جو اس کلا کا ماہر ہوتا، داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے، مانو یہ اس زمانے کا سنسکرتک پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی ابھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا آنند لو، نم عمری کا زمانہ تھا۔ ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ آپ اپنے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، فرمایا، اچھا آج رات میری بکریوں کی رکھوالی تم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منورنجن پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی کے گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا ظہور ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع آنا۔ چونکہ آپ پھر چل دیے، راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آپ نے پوری نوجوانی میں صرف 2 بار اس پرکار کا ارادہ کیا، پرنتو دونوں بار خدا نے بچا لیا، کیونکہ خدا کی نظر میں آپ کی شان ان بیکار باتوں میں اونچ تھی۔ پھر کبھی
سپن میں بھی خیال نہ آیا۔ نہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ کی امانت اور سچائی پر کوئی دھبا لگتا ہو، یا آپ کی پوترتا اور شرافت پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم اور لجا کی پرتیما تھے۔ سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے۔ ایمانداری اور امانتداری میں تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ مکہ والوں نے اگر آپ کو امین کا لقب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں طعنہ بھی نہیں۔ آپ کو یہ لقب شوبھا دیتا تھا اور کیول آپ ہی کو شوبھا دیتا تھا۔